پہلا عقیدہ، اہم عقیدہ، بنیادی عقیدہ توحید۔ توحید جو کام پروردگار نے لے لیا وہ کام پروردگار کا ہے، اس میں تم دخل نہ دینا۔ اور چھٹکو اس بات کو ذہن سے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، نہیں، پروردگار سب کام نہیں کرتا۔ شاید کسی موقع پر کہا ہو 3 قسم کے کام ہیں، ایک وہ کام ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، ایک وہ کام ہے جن کو صرف بندہ کرتا ہے، اور تیسرے قسم کے کام وہ ہیں جن کو اللہ اور بندہ مل کر انجام دیتے ہیں۔ اب کے ذہن میں اگر میرے جملے محفوظ ہوں تو میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار خلق کرتا ہے، بندہ خلق نہیں کرتا۔ پروردگار رزق دیتا ہے، بندہ رزق نہیں دیتا۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، بندے کا اس میں گزر اور دخل نہیں۔ دوسرا کام سنو، بندہ عبادت کرتا ہے، پروردگار عبادت نہیں کرتا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، پروردگار نماز نہیں پڑھتا۔ یہ وہ کام ہے جو صرف بندہ کرتا ہے۔ تیسرے قسم کے کام وہ ہیں جن کو اللہ اور بندے مل کر انجام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصیع منی اتمام من اللہ، زمین میں بیج ڈالنا تمہارا کام اور پھل دینا میرا کام۔ خالی دعا مانگ کر حالات کے بدلنے کا انتظار نہ کرو، کوشش تمہارا فریضہ ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، یہ فکر آئے گی کہاں سے؟ کہاں سے آئی یہ فکر؟ لیسا للانسان الا ما سعی، عزیزو یہ فکر آئی عقیدہ توحید سے۔ یہ فکر ہے عقیدہ توحید کی۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نفع دینے والا بھی وہ، یوں کہہ دوں عطا کرنے والا بھی وہ، اور چھین کر آزمانے والا بھی وہ۔ دیکھو دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں غلطی کی، یا خوف کی بنیاد یا لالچ کی بنیاد۔ غلطی دو ہی امور پر ہوتی ہے، یا خوف ہو یا لالچ ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ آ جائے کہ فائدہ دینے والا بھی وہ، آزمائش لینے والا بھی وہ، صحت دینے والا بھی وہ، عطا کرنے والا بھی وہ، تو کسی کا نہ خوف رہتا ہے نہ کسی کا لالچ۔ کوئی چیز لالچ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ہے یا دوسرا حصہ اسلام کا عبادات۔ اب صرف ایک لفظ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا اس لیے کہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عبادات کیا ہے؟ نماز پڑھو عبادت، روزہ رکھو عبادت نہیں۔ عبادت کی تعریف یہ ہے، عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو بندے کے معبود سے رابطہ بن جائے۔ عبادت نام ہے مخلوق کے خالق سے رابطے کا، اور اگر رابطہ نہیں بنا، لاکھ نماز پڑھی ہو وہ عبادت نہیں۔ اور عبادت نام ہے اس امر کا کہ یاد رہے کہ پروردگار ہر مقام پر دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر مقام پر دیکھ رہا ہے لہذا مخلوق کا مخلوق سے تعلق یاد رہے۔ یہ ہے عبادات۔ اسی لیے عزیزان محترم یہ رابطہ الہی کا اعلان ہے جب تم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر دو بدو گفتگو کرتے ہو۔ پہلے تو یہی کہا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ ہے نماز، یہ ہے عبادت۔ اور جس آدمی کی نے نماز کو سبق سمجھا، اس کا کوئی عمل، اس کا کلمہ، اس کا کوئی عمل خیر اہمیت نہیں رکھتا اگر اس نے نماز کو سبق جانا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد عبادات کے بعد آتے ہیں احکام۔ احکام کیا ہے عزیزان محترم؟ عام طور پر احکامات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ
نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، خمس کا طریقہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ احکامات کا ایک حصہ ہے، لیکن احکام کی تعریف اس سے آگے ہے، اور وہ تعریف کیا ہے؟ احکام کہتے ہیں انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا، معرفت النفس ما وسطہ بینہا۔ شریعت کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ آدم اور نوح کے درمیانی عرصے میں شریعت اسلامی صرف اور صرف یونیورسل فیکٹ پر مبنی تھی۔ اس لیے یہ تین چیزیں انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ ایک چیز میں یہ مشترک ہے دوسری مخلوقات کے ساتھ، اور دو چیزیں ایسی ہیں اس کے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو سب کے پاس ہے اور انسان کے پاس ہے وہ ہے جسم۔ دو چیزیں اور ہیں، عقل اور روح، یہ فقط انسان کو دیا گیا۔ یہ عقل و روح ہے جس کی بنیاد پر انسان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ انسان بن۔ اس لیے کہ کسی مخلوق کے نسل کو اپنے ماں باپ جیسا بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جانور کا بچہ جبلی طور پر اپنے ماں باپ کے صفات کو پا لیتا ہے، لیکن اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی اولاد بھی ان صفات کی وارث بن جائے جو بزرگوں میں ہے، تو یہ عمل بغیر تعلیم و تربیت کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کی ذمہ داریاں اس سے زیادہ ہیں۔ عزیزان محترم، میں بہت مختصر کر رہا ہوں تمہید کو۔ یہ تیسری منزل ہے جس کو کہا جاتا ہے صلوات پڑھیے۔ ہم نے کتنی چیزیں اب تک بیان کی؟ عبادات، عقائد، عبادات اور احکام۔ اب میں آخری منزل کی طرف آ رہا ہوں، اس کا نام ہے معاملات یا اخلاق۔ اخلاق کیا ہے عزیزان محترم؟ اخلاق اور معاملات میٹھی زبان میں باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق نام ہے انسان کے اعمال میں توازن اور اعتدال پیدا کرنے کا نام۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ایسے مصروف ہو جاؤ کہ بندوں کے حقوق کچھ لے جائیں۔ ایسا نہ ہو دوستوں کے حقوق اس طرح ادا ہو کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال ہو جائیں۔ بیوی بچوں کے حقوق اس طرح ادا نہ ہو کہ خالق یاد نہ رہے۔ میں ان تمام حقوق میں ایک توازن قائم ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس انسان کے بارے میں کیا ہے جو رزق نہیں کماتا لیکن دن بھر اور شب بھر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے؟ تو عزیزان محترم، میں تو حرام اور کفر کے انداز سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ کام تو مفتیوں کا ہے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، فرق اتنا ہے اس بندے میں اور اس میں جو سب کے حقوق ادا کرے کہ ایک چراغ کو گھر کے صحن میں وسط میں رکھتا ہے تاکہ ہر جگہ روشنی پہنچے، اور ایک چراغ کو کسی کونے میں رکھ دیتا ہے، ایک کونا تو روشن ہو جاتا ہے لیکن باقی کونوں میں اندھیرا رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان، بس گفتگو یہی ختم کر دوں گا آج، اور انشاءاللہ کل کی تقریر میں انسانی مزاج کی اور انسانی عادت کی بنیاد پر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ تیسری مجلس سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ یہ صحبتیں تمہیدی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مسلمان کسی کی تکلیف پر تڑپ جائے، یہ ہے اخلاق۔ ایک مسلمان جب کسی دوسرے انسان کو، مسلمان کو نہیں، دوسرے انسان کو تکلیف کی حالت میں دیکھے تو دل میں تکلیف محسوس کرے، یہ ہے اخلاق۔
اور یہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے. نہیں، اگر تمہارے پاس اسلام کی اور ایمان کا چراغ روشن ہے، تمہارا دل دوسرے انسان کی مصیبت پر درد میں مبتلا ہو. اور میں نے درس سے قرآن میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل تڑپ اٹھے جب وہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھے. یہ تو بہت جنرل بات ہے، سمجھانے کی بات ہے جو ایک حدیث میں ہوئی ہے، لیکن آپ آقا دو جہاں کا فرمان بھول گئے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ دیکھو جس طرح یہ خانہ کعبہ محترم ہے، جس طرح ایام حج محترم ہے، جس طرح کتاب خدا محترم ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان کی جان و مال دوسرے انسان کے لیے محترم ہے. ٹھیک. مولا کائنات مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں مالک تمہارا واسطہ دو قسم کے انسانوں سے پڑے گا، ایک وہ جو تمہارے بھائی ہیں اس لیے کہ ان کا اور تمہارا دین ایک ہے، دوسرے اس لیے تمہارے بھائی ہیں کہ ان کا اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے. آپ نے دیکھا عقیدے کو اور اخلاق کو کیسا مربوط کیا مولا کائنات نے. عقیدہ کیا تھا کہ میرا پروردگار ہے جو خلق کرنے والا ہے، اگر میرا ہم مذہب نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ کی مخلوق ہے. عزیزان گرامی، سیرت اہل بیت میں جو واقعات آپ کے پردہ سماج سے ٹکراتے ہیں ان کو محض فضیلت سمجھ کے سننے پر نہ روک دیا کرو، بلکہ سوچئے کہ وجہ کیا تھی کہ جو قاتل ہے اسی کو شربت پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں خبر ہے کہ میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کو شہید کرے گا، اس کو رہا کیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ ابھی آپ غور کرتے ہیں عزیزان گرامی اس بات پر کہ اسلام کیا ہے. رات بھر تہجد پڑھ کے سو گئے اور یہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو مسلمان مان لے، لیکن رسول اللہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا، یہ نہیں کہا مسلمان پڑوسی، یہ نہیں کہا مومن پڑوسی، یہ نہیں کہا کہ متقی اور پرہیزگار پڑوسی. اگر پڑوسی بھوکا ہے اور تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم کی وہ حدیث ہے جس کو تمام مکاتیب فکر نے لکھا. احساس کرو، اسلام خطبوں سے نہیں پھیلے گا، اسلام تقریروں سے نہیں پھیلے گا، اسلام سڑکوں پہ نکالے جانے والی ریلیز سے نہیں پھیلے گا، اسلام تمہارے ایکشن سے پھیلے گا. اس عمل کی بنیاد محبت پر ہو. کیسا ارشاد ہے آقا دو جہاں کا کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تو ان کے چھلکے باہر نہ پھینکنا. یہ بچے سوچیں گے شاید اس لیے کہ کسی کا پیر پھسل جائے گا. نہیں، فرماتے ہیں ایسا نہ ہو پڑوسی کے بچے وہ پھل دیکھیں اور ان کے باپ کے پاس یہ ہمت نہ ہو کہ وہ فروٹ لا کر اپنے بچوں کو کھلا سکے. یا رسول اللہ پڑوسی کی بھی تعریف کر دیجیے. اب تو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں عزیزان گرامی، مجھے بھی ایک مدت ہو گئی دیار غیر میں رہتے ہوئے کہ یہاں پڑوسیوں سے واقف کون ہوتا ہے. 4-6 پڑوسی دانے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر، آگے اور پیچھے.
یا رسول اللہ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جس کے کھانے کا ہم خیال رکھیں. کہا ہر سمت میں 40 گھر. آپ نے دیکھا کہ اللہ کا رسول ایک مسلمان کو 40 گھروں کی بھوک کا ذمہ دار بنا رہا ہے. میں نے غلط کہا 40 نہیں، 40 اور 4 سمتیں 160 گھر. کیوں نہیں بتاتے ہو دنیا والوں کو جا کر اسلام کا یہ پیغام؟ کیوں نہیں دیتے ہو کہ آقا دو جہاں محمد عربی نے کیا فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ سنو، تم میں سے جو بوڑھے ہیں وہ جوانوں کا احترام کریں، جوان بزرگوں کا احترام کریں. ویسے ارشاد کو سنیے گا، بوڑھے جوانوں کا احترام کریں، جوان بوڑھوں کا احترام کریں، جوان بچوں کا احترام کریں، بچے جوانوں کا احترام کریں. کیوں احترام کروں میں آپ کا؟ تاکہ جب میں آپ کے سامنے آؤں تو آپ میرا احترام کریں. یہ ہے انسانی عادت کا احترام. جب یہی احترام عبادت کے اثر میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بزرگوں کا احترام کرو اس لیے کہ ان کی نیکیاں تمہاری نیکیوں سے زیادہ ہیں. بوڑھے جوانوں کا احترام کریں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے گناہ تمہارے گناہوں سے کم ہیں. جوان بچوں کا احترام کریں اس لیے کہ بچوں کے گناہ ان سے کم ہیں. بات ختم ہو گئی. عزیزان محترم، اگر انسانی مزاج عبادت کے اثر میں ہوتا تو دنیا میں پولیس کی ضرورت نہیں تھی. ہر انسان دوسرے انسان کے امن کا ذمہ دار ہوتا، دوسرے کے امن کا ذمہ دار ہوتا. فرمایا اور دیکھو، جب بھی تم میں سے چند لوگ کہیں بیٹھتے ہو تو ان میں ایک ایسا ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. میں مواعظ کا آواز کا عادی نہیں ہوں، آپ میری عادت سے میرے مزاج سے واقف ہیں، لیکن بنیاد قائم کر رہا ہوں اپنے عنوان کی. جب بھی چند مسلمان کہیں بیٹھتے ہو ان میں ایک ایسا ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یا رسول اللہ بتا دیجئے اس کی کیا پہچان ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کہا بس اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ ایک سے اللہ راضی ہوتا ہے. جہاں بھی 4 بیٹھتے ہیں 5 بیٹھتے ہیں، ایک سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کسی نے اس کی تفسیر پوچھی تو فرزند رسول کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے جد یہ چاہتے ہیں کہ جب کہیں بیٹھیں تو سلو آشتی کا پیغام لے کر اٹھیں، دلوں میں نفرت لے کر نہ جائیں. ہر آدمی دوسرے کے بارے میں سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو. باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں نا؟ اب انسانی مزاج کا اور اللہ کے حکم کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم میں سے 2 میں ناراضگی ہو جائے. دیکھو 2 میں جب بھی ناراضگی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک تو غلط ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں غلط ہوتے ہیں. دونوں غلط ہو سکتے ہیں لیکن دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ایک غلط ہوتا ہے. فرمایا اب ناراضگی ہو گئی، ان دونوں نے بات کرنا چھوڑ دی. اب فرمایا اگر 3 دن تک 3 دن کے اندر یہ ناراضگی کو دور نہ کر لیں تو دونوں اللہ کی نظر میں ملعون ہیں. یا رسول اللہ ایک ہوگا جس نے غلطی کی؟ کہا نہیں، دونوں. پھر کیا کریں؟ کہ ایک مرد مومن کو چاہیے کہ دوسرے کے پاس آ کر یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس سے مصافحہ کر لے. کیوں؟ کہ 2 انسانوں کا عمل معاشرے پر کچھ اثرات مرتب کرتا ہے. اللہ کے رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں میرے دین کا نام لینے والے معاشرے میں سلو آشتی کے ذمہ دار ہوں، فساد اور ناراضگی کے نہیں. ابھی امر بالمعروف پر میں نے بات نہیں کی ہے،
انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن امر بالمعروف پر بات میری چند جملوں میں نہیں ہوگی. ہاں خیال رہے. اللہ کا پیغمبر ہے، سنت یہ ہے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. جب تک کوئی ساتھ کھانے والا نہ مل جائے اکیلے کھانا نہیں کھایا. بڑی برکت ہوتی ہے جب بیٹھ کر دو انسان بیٹھ کر، دو مسلمان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. 3 دن گزر گئے، بھوکے ہیں، لیکن کوئی مہمان نہیں ملا. ایک مہمان مل گیا، لے آئے، اس کو دسترخوان لگایا، کھانا رکھا. آؤ بھائی کھانا حاضر ہے، بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ. مہمان کہتا بسم اللہ کہاں؟ اللہ کے نام سے. کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کا نام جب لیتا، جب اللہ کو مانتا. جلال آیا پیغمبر کو، کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے. جس نے نعمت دی ہے، دیکھیے پیغام پہنچ رہا ہے. اب گفتگو اس وقت تقیے اور مکر کے عنوان پر نہیں ہے. سوال آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا. کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے. بندہ اٹھ گیا. اب بندہ چلا گیا اٹھ کے. آواز قدرت آئی، اے میرے پیغمبر، اپنے بندے کا ایک وقت کا کھانا ہم نے تیرے ذمے لگا دیا تھا، تو نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. کہ پروردگار وہ تیرا ماننے والا نہیں تھا، میں نے تو تیری محبت میں ایسا کیا. کہاں تمہارے اندر محبت کا جوش تو تھا، معرفت کا ہوش نہیں تھا. کہ تم نے غور نہیں کیا؟ 9 مہینے تک شکم مادر میں تھا، ہم کھانا دے رہے تھے. تمہارے پاس تو بڑھاپے میں آیا تھا، بچپن سے لڑکپن میں آیا، ہم رزق دیتے رہے. جوان ہوا ہم رزق دیتے رہے. بوڑھا ہو گیا، ہم نے اس کے رزق میں کمی نہیں کی. اگر ہم اسی بنیاد پر دیتے ہمارا ماننے والا کون ہے، نہ فرمان کون ہے، دنیا میں تو تم کو کوئی کافر ہی نظر نہ آتا. جب ہم رزق بند نہیں کرتے، جب ہم نافرمانوں کی حیات کا چراغ گل نہیں کرتے، تم کو کس نے حق دیا کہ ہمارے نام کا نعرہ لگا کر تم اس کی زندگی کا چراغ گل کر دو؟ بس ابھی تو گفتگو ختم ہو گئی. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اقرار کے ساتھ پروردگار عالم کے تمام اختیارات میں خود کو اس کے سپرد کر دیا جائے. اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، مگر اس کی نعمتوں میں سب کو شریک کیا جائے. اس میرے بیان کا آخری جملہ، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن اس کی نعمتوں میں سب کو شریک کرنا. مودت آل محمد نعمت ہے، سب کو شریک کرو. لیکن مودت میں شریک کرنے کا انداز محبت کا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دشمن بھی آ کر راستہ روک لے، لیکن اخلاق کا عالم یہ ہو، بلندی کردار یہ ہو. عباس دیکھو تو پیاس کے سبب سے کیسے جاں بلب ہیں. ارے ان کے تو گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں. یہ اخلاق حسینی ہے، یہ اخلاق محمدی ہے، یہ اخلاق الہی ہے، یہ عبادت پروردگار ہے. گرمی کا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ریگستان کا سفر ہے، پانی کا ذخیرہ کم ہے، صرف انسانوں کو پلا دیتے کہ نہیں، ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو. یہ حسین کا طرز عمل. عزیزو، کربلا فقط یاد کے منانے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک ذمہ داری کے قبول کرنے کا نام ہے. اور ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی مظلومیت ہوگی تو مظلومیت کی صف میں نظر آنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا. حسین ابن علی یہی پیغام دے رہے تھے. یہ جملہ تھا، مولا فرمانے لگے میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے.
اس لیے حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے۔ یہ بڑی حکمت ہے اس بات میں کہ حسین نے 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ ہاں بس ایک منزل تھی جس وقت حسین نے یہ آواز دی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ آج کی گفتگو تمیدی ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حسین شب عاشور تک کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے عزیزو بات یہ ہے کہ حسین کے لشکر میں ہر کس و ناقص کی جگہ نہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو دن